السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جو کام کریں گے وہ ہے خط نویسی۔ خط لکھتے ہوئے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو پیراگراف بنانے ہیں آپ نے، جو کم از کم 3 ہوں، 3 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کئی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پیراگراف بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف میں پھر کسی نئی بات کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ آپ کے کام کو، جو آپ کا پرچہ یا کام چیک کر رہا ہوتا ہے، اس پر ایک اچھا تاثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا پیراگراف بنایا کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو سوال ہے اس کو سمجھا کریں، اور مخاطب کس کو کرنا ہے اور کس انداز سے اور کون سے مسائل یا کون سی باتیں ہم نے خط میں شامل کرنی ہیں۔ تو یہ خاکہ سا آپ پہلے اپنے ذہن میں بنایا کریں۔ آج جو خط ہے وہ ہے، جو سوال ہے وہ ہے اپنے علاقے کے بلدیاتی دفتر کو خط لکھ کر بارش کے بعد سڑکوں کی بدحالی کی طرف متوجہ کریں۔ اب آپ کے لیے یہ جو بلدیاتی دفتر ہے ایک نیا لفظ ہے یا نیا محکمہ ہے، جس کو شاید بہت سارے بچے نہیں سمجھیں گے یا نہیں انہیں پتہ ہوگا۔ تو جب میں کہتی ہوں سوال کو پہلے سمجھیں، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سوال کو کس کو لکھنا ہے، اور پھر کیونکہ ہم نے اسی مطابق ان کو مخاطب کرنا ہوگا، تو ہمیں یہ القاب وغیرہ اور مخاطب کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پھر بہتر طریقے سے ہم اس کو خط کو لکھ سکتے ہیں۔ بلدیاتی دفتر سے مراد یہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے اتنا سمجھیں کہ جو مقامی آپ کا شہر ہوتا ہے، جو آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ اس بلدیاتی دفتر کے پاس ہوتا ہے، اور جو بلدیاتی دفتر کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو چیف آفیسر بلدیہ کہتے ہیں، چیف افسر بلدیہ۔ یا اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ ایگزیکٹ اگر آپ کو ان چیف صاحب کا نام معلوم ہے، کیونکہ ہم جب کہیں اپنے شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مقامی جو لوگ ہوتے ہیں یا دفتروں میں جو صاحب بیٹھتے ہیں ان کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کو جب ہم لکھیں گے تو ہم 2 طریقوں سے مخاطب کر سکتے ہیں: بخدمت جناب چیف افسر بلدیہ بہاولپور، یا بخدمت جناب علی یوسف صاحب دفتر بلدیہ بہاولپور۔ تو ان میں سے دونوں جو ہیں آپ طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اب خط لکھتے ہوئے سب سے پہلے مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، الف جیم، اور نیچے جو آپ کی تاریخ ہے، مثلاً 2 فروری 2025 یا 10 فروری 2025، یا جس دن آپ جو کام کر رہے ہوں گے آپ نے اسی مطابق اپنی تاریخ اوپر لکھنی ہے۔ پھر آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ یہ جو خط ہے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ رسمی خط ہے، غیر رسمی ہوتے ہیں ابو کو لکھنا، خالہ کو لکھنا، بہن کو لکھنا، یعنی ہم اپنے انداز سے لاڈ پیار محبت سے ان سے اس میں بات چیت کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو رسمی خط ہوتے ہیں فارمل، اس میں ہم نے عزت و احترام کے ساتھ مخصوص الفاظ میں، اچھے الفاظ میں ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کے تحت ہم نے خط میں بات چیت کرنی ہوتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ کرنی ہوتی ہے۔ زیادہ لمبا
چوڑا جو معاملہ ہے وہ نہیں لکھنا ہوتا، زیادہ حال چال نہیں پوچھنا ہوتا. جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کی بات ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کو لکھنا ہے. اب کیا ہم کریں گے؟ مارجن لائن کے ساتھ ہم نے امتحانی مرکز، الف ب جیم اور تاریخ ڈال دی جس دن آپ جو خط لکھ رہے ہو. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب چیف آفیسر بلدیہ بہاولپور یا باخدمت جناب علی محمد صاحب دفتر بلدیہ بہاولپور. مکرمی، ہم نے ان کو مکرمی کر کے ایڈریس کیا یا مخاطب کیا. السلام علیکم، یقیناً آپ باخبر ہوں گے کہ اس بار معمول سے زائد بارشیں ہوئی ہیں. ہمارا خط کیا ہے کہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی حالت خراب ہو چکی ہے. اس سے متعلق آپ نے یہ خط لکھنا ہے اور اپنے مسائل بتانے ہیں. پھر شروع کرتی ہوں. السلام علیکم، یقیناً آپ باخبر ہوں گے کہ اس بار معمول سے زائد بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ ماڈل ٹاؤن بی بلاک شدید متاثر ہوا ہے. میں آپ کی توجہ خاص اس علاقے کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اب یہ ہمارا ابتدائیہ ہو گیا، ہم نے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں کس مقصد کے لیے یہ خط لکھ رہی ہوں. پھر اب میں دوسرا پیراگراف شروع کروں گی. جناب اعلیٰ، بارش کے بعد کئی روز تک تو سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرتی رہیں اور اب یہ عالم ہے کہ وہ سڑکیں جو پہلے ہی خستہ حال تھیں مانو اپنا نام و نشان ہی کھو چکی ہیں. پانی جمع رہنے سے تار کول تو بہہ ہی گیا ہے، پتھر اور گڑھے ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں، ٹریفک رک رہی ہے، حادثات ہو رہے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، گویا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. تیسرا پیراگراف ہوگا. آپ سے درخواست ہے بذات خود تشریف لا کر علاقے کا معائنہ فرمائیں. یہ ہرگز مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چلے گا. اور پھر آخری پیراگراف ہے. امید ہے آپ ہماری داد رسی کریں گے اور سڑکوں کو جلد از جلد مرمت کروا کر ہمارے درد کا مداوا کریں گے یا بنیں گے. شکریہ. نیاز مند علی نقوی یا درخواست گزار علی نقوی. تو یہ خط ہے، فارمل یا رسمی خط ہے، جس میں ہم نے بڑے ادب احترام کے ساتھ چیف آفیسر کا مرتبہ مقام دیکھتے ہوئے نپے تلے انداز میں بات کی ہے، اپنا مدعا بیان کیا ہے، اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور ان افسر کی توجہ اس مسئلے کی طرف آپ دلانا چاہتی ہیں. پھر سڑکوں کی جو حالت ہے کہ سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ساری اپنی باتیں جو ہیں ہم نے اس میں بڑے ادب اور احترام سے ان کے گوش گزار کی ہیں. تو اس طرح سے یہ خط جو ہے آپ نے لکھنا ہے. آپ نے 4 یا 3 یا کم از کم 3 یا پھر 4 اور 5 پیراگراف جو ہیں اس کے بنانے ہوں گے. جب پیراگراف بنائیں گے آپ نے اپنے پین کو مارجن لائن کے ساتھ رکھنا ہے، اتنا گیپ دے کر آپ نے ہر پیراگراف کو شروع کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک رسمی خط بھی آپ کی نظر سے گزرے گا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. ہمیں بعض دفعہ رسمی خطوط لکھنے آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ رسمی اور غیر رسمی خط میں کیا فرق ہوتا ہے. ابھی یہی سوچیں کہ اگر آپ نے اپنی والدہ کو، بہن کو یا کسی کو لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں، ادھر ٹھنڈ ہے، ادھر موسم کیسا ہے،
میں پچھلے ہفتے بیمار تھی، اب میں ٹھیک ہوں، اب میرے امتحان ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ غیر رسمی. آپ بڑے بے تکلف ہو کر اپنے معاملات جو ہیں اس میں لکھتے ہیں، لیکن رسمی خط میں آپ 90 تلے سوچ سمجھ کر عزت احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے خط کو لکھتے ہیں. یہ تقریباً درخواست نما خط ہوتے ہیں. تو یہ جو خط ہے یہ جماعت 6 سے یعنی چھٹی جماعت سے ششم سے 9ویں تک کے بچے جو ہیں، 8ویں تک کے جو بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو کیمبرج کے بچے ہیں وہ خط کی بجائے اس کو ای میل کر دیں گے، اور جو نفس مضمون ہے وہ سارا یہی رہے گا، اور ان کے الفاظ ہوتے ہیں 150 الفاظ میں انہوں نے اس کو لکھنا ہوتا ہے، تو ان کو بھی اس سے بہت مدد ملے گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو اس طرح اچھی جو ہیلپ ہے اور جو فائدہ مند ہے آپ کے امتحانات کے حوالے سے، آپ کے تعلیمی حوالے سے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.